السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. انشاءاللہ جلد ہی کامران شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوں گے. آج کا دن ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ ایسے دن نہ آئے ہوں، لیکن آج بھی ایک ایسا دن تھا جس نے بڑا شرمندہ کیا. پاکستان کی دانش، پاکستان کی قومی حمیت اور پاکستان کا جو جہاں پر قومی فیصلے ہونے، جہاں پر جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی قومی دانشگاہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ، آج وہ مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہا تھا. معاملہ تھا کہ منی بجٹ پیش ہونا تھا، دیگر قوانین پیش ہونے تھے، لیکن وہ اپوزیشن جو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ کسی صورت میں اس فائنانس بل کو، ترمیمی فائنانس بل کو پاس نہیں ہونے دینا، نہ تو اس موقع پر وہاں پر بلاول صاحب موجود تھے، نہ وہاں پر شہباز شریف صاحب موجود تھے، اور نہ ہی آصف علی زرداری صاحب موجود تھے. مزید ڈیٹیل پر تو میں آتا ہوں، لیکن ایک عام آدمی کا انٹرسٹ آج یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ جو بل آ رہا ہے اس کے اندر ہے کیا. تو چیدہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو بل پاس ہوگا، اور اس کو ہونا ہے پاس، اپوزیشن کتنا بھی زور لگا لے اس کو پاس ہونا ہے کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے. تو پھر ہوگا کیا، ایک عام آدمی پر کہاں کہاں بوجھ پڑے گا. سب سے پہلے جی، زیرو ریٹڈ انڈسٹری کی 6 آئٹمز پر جی ایس ٹی چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے اس بل کے اندر. امپورٹڈ دودھ سائیکلوں پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے اس میں. زیرو ریٹڈ آئٹمز پر چھوٹ ختم ہونے سے 9.5 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. 59 امپورٹڈ فوڈ آئٹمز پر دی گئی جی ایس ٹی چھوٹ بھی ختم کرنے کی تجویز ہے. امپورٹڈ فوڈ آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. ایک عام آدمی پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے، یاد رکھیے گا. بیکری آئٹمز، برانڈڈ فوڈ آئٹمز پر بھی جی ایس ٹی چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے. پاور سیکٹر کے لیے امپورٹ انڈسٹری پر دی گئی چھوٹ واپس لینے کی تجویز ہے. امپورٹڈ موبائل فونز پر 17% اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. گاڑیوں کے رجسٹریشن فیس ایڈوانس ٹیکس میں 100% اضافے کی تجویز ہے. 1000 سی سی کی گاڑی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز ہے. ٹیکس کے ذریعے 350 ارب روپے ریونیو کے اقدامات کیے جائیں گے، یہ دستاویز بتاتی ہے. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ 1000 سی سی گاڑی پر 1 لاکھ روپے ٹیکس، 1000 سی سی سے زائد کی گاڑی پر 2 لاکھ روپے ٹیکس، 2000 سی سی سے زائد کی گاڑی پر 4 لاکھ روپے ٹیکس. درآمدی پولٹری گوشت، مچھلی پر 17% جی ایس ٹی عائد ہو جائے گا. درآمدی انڈے، پودے، لال مرچ پر بھی 17% جی ایس ٹی لاگو ہوگا. درآمدی پھلوں، چینی پر 17%. قدرتی آفات سے متعلق درآمدی سوال پر جی ایس ٹی بل بھی اس میں شامل ہے. سفارت خانوں کی جانب سے جو درآمدی اشیاء ان پر 17% سیل ٹیکس. ایک لمبی فہرست ہے جس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک عام آدمی کو جس کا پہلے ہی کباڑا نکلا ہوا ہے، جس کا پہلے ہی حال خراب ہے، اس کا مزید حال خراب ہو جائے گا. لیکن شوکت ترین صاحب، ہمارے فائنانس منسٹر، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 ارب روپے کی سبسڈی کی چھوٹ اگر ختم ہو جائے گی تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. 343 ارب روپے کے ایگزمپشن جو ہیں وہ ہٹائی گئی ہیں. مشینری کے اوپر اور اس کے پروڈکٹس 112 ارب، فارما کے اوپر 160 ارب، اور باقی جو ہے ریسٹ آف دی گوڈز کی بات کریں تو وہ تقریباً 71 ارب. لگژری آئٹمز ہیں، اس میں بزنس کی آئٹمز بھی ہیں. اس سارے 71 ارب میں کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں، سوئنگ مشینز ہیں، میچ باکسز ہیں، آئیڈیوائز سالٹ ہے، ریڈ چلیز ہیں. یہ ہیں ٹوٹل جو ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے 3 ٹریلین کا ہے، اس میں 2 بلین. کون سا ایسی طوفان آ جائے گا؟ ادارہ شماریات کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ تو بہرحال کہہ دیا شوکت ترین صاحب نے، لیکن ایک آدمی اس وقت بھگت کیا رہا ہے اس کا بھی ایک اندازہ لگا لیجئے. وفاقی ادارہ شماریات نے اپنی رپورٹ جاری کی اور وہ یہ کہتا ہے کہ رواں سال کے دوران بیشتر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. رواں سال چینی اوسط 7 روپے سے زیادہ مہنگی ہوئی. رواں سال چینی کی اوسط قیمت 84 سے بڑھ کر 91 روپے سے زیادہ ہو گئی، اور رواں سال چینی کی قیمت 140 روپے تک پہنچی. چینی، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ کمیشن بنا، رپورٹس آئیں، نام سامنے آئے، کارروائی کچھ نہیں ہوئی. یہ بھی حکومت سے پوچھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ چینی کے علاوہ اگر ہم بات کریں، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا وہ 973 روپے سے بڑھ کر 1173 روپے سے زیادہ کا ہو گیا. رواں سال گھی کی اوسط قیمت 142 روپے سے زیادہ بڑھ گئی. اور رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ بجلی چارجز میں 3 روپے 40 پیسے فی یونٹ بڑھے. بجلی چارجز میں 4.05 روپے بڑھ کر 7.45 روپے فی یونٹ اس کا میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح ہر چیز ہے.
میں گیس پر آ جاؤں, دیگر چیزوں پر آ جاؤں, وقت کم ہے تو وقت سیو کرنے کے لیے یہاں پر روکتا ہوں. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک عام آدمی کے انصاف کی استعمال کی چیز ایسی نہیں ہے جس پر قیمتیں کم ہوئی ہوں, قیمتیں بڑھی ہیں, نیا بجٹ آ رہا ہے. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا اگر 2 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی, لیکن خواجہ آصف صاحب نے بھی آج بات کی, اس پہ تنقید کی, سنیں وہ کیا کہتی ہیں. آپ وہ آرڈیننس رینیو کر رہے ہیں جو ایکسپائر ہو گئے ہوئے تھے, یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. 1100 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہے وہ جو ہے وڈرا کر کے ایگزمپشن عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ توڑ رہے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں, پاکستان کو نہ بیچیں. آپ نے 3 سال یہاں پہ لوٹ مار کی اجازت دی, دوائیوں والوں کو, چینی کو, گندم کو, تو آپ کو یہ نئے ٹیکسز نہ لگانے پڑتے, بجٹ نہ لینا پڑتا. آپ نے لوٹ مار کی اجازت اپنی اے ٹی ایم کو دی. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے, کیا آ گیا یہ یہاں پہ؟ آپ نے اسٹیٹ بینک کو جس طرح گروی رکھا ہے یا بیچ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس قرضوں کے لیے, یہ اس حکومت کی فیلئر ہے. عوام کو جس طرح آپ نے چکی میں پیسا ہے مہنگائی کی, کے پی کے سارے حلقے گواہی دیتے ہیں, اور مزید ظلم کرنے آج جا رہے ہیں. یہ تنخواہ دار کا طبقہ جو ہے کس طرح سروائیو کرے, کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالے. ڈیلی یوز کی چیزیں, بچوں کے دودھ کی جو ایگزمپشن واپس دے رہے ہیں. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہیں میرے ساتھ, تحریک انصاف کی اہم رہنما, بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر افنان اللہ خان صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, اتنا بیگیج, اتنی مہنگائی در مہنگائی, پھر منی بجٹ, کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کیسے آپ کو برداشت کرے؟ اپوزیشن کا جو رویہ ہے, خیر وہ آج ہم نے دیکھا, زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے تھا, مگر میرے خیال میں وزیر اعظم کو آنا چاہیے, قوم کو بتانا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے کیا ہے گزشتہ 4 سالوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے رویہ, آپ نے جو آج یہ تماشا تھا وہ دیکھا کیا؟ آپ کو تو یہ کہا جا رہا تھا اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے, اور پچھلے 1 مہینے سے یہ کہانی سنائی جا رہی تھی کہ منی بجٹ آئے گا, مہنگائی کا سونامی آئے گا. ہوا کیا ہے؟ بات صرف وہی والی ہے. 6000 ارب ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں, اس وقت صرف 71 ارب کے اوپر جو ہے ہم بتا رہے ہیں, اور اس میں بھی اگر ہم بریک ڈاؤن دیکھیں تو ہم بریک ڈاؤن 112 بلین, یہ 112 ارب ہم مشینری کے اوپر لگا رہے ہیں, اور وہ بھی ایڈجسٹیبل اور ریفنڈیبل ہے 7 دنوں کے اندر. جو 160 ارب زراعت کے اس پر لگ رہے ہیں وہ بھی ایڈجسٹیبل ہے اور ریفنڈیبل ہے. جو مین ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اور باقی تو لگژری آئٹم کے اوپر ہو رہی ہے. مطلب یہاں پر جب انہوں نے بات کی ہے, مجھے یہی تو اپوزیشن سے ایک ہوتا ہے, پڑھتے پڑھاتے یہ کچھ ہے نہیں, وہاں پر آ کر ان کا مقصد ہوتا ہے صرف شور شرابہ کرنا, ہنگامہ کرنا, اور پھر جب آج ووٹنگ کی بھی باری آئی ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ وہاں سے ان کے پاس صرف ہمارے 145 ووٹس کے مقابلے میں 3 ووٹ ہوئے. وہ جو کہتے تھے ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے, وہ جو کہتے تھے ہم یہ جو جسے کہتے ہیں سائیڈ پہ رکھیں, آپ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے کہا, میرا سوال ہے آپ سے, عالیہ صاحبہ سوال ہے میرا آپ سے, سن لیجئے. آپ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے چینی مہنگی کی اور اس پر پیسے بنائے ان کو نہیں چھوڑیں گے, جنہوں نے آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کیا ان کو نہیں چھوڑیں گے. پتہ نہیں کس کس مافیا کا آپ نے ہمیں نام گنوایا. کم از کم جب آپ یہ پیسے بڑھا رہے ہیں چیزوں پر, ایک عام آدمی کی زندگی مشکل بنا رہے, تو بتائیں نا ان مافیا کے خلاف آپ نے کیا کیا. کچھ تو دل کو ہمارے بھی تسلی ہونا کہ جی آپ بھی کچھ کر رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں, تو آپ کچھ کر بھی رہے ہیں. مسعود صاحب, میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گی کہ مطلب امپورٹڈ لائف اینیملز کے اوپر, امپورٹڈ سٹیک میٹ کے اوپر, امپورٹڈ فش کے اوپر, امپورٹڈ ویجیٹیبلز کے اوپر, ہائی اینڈ بیکری آئٹمز کے اوپر, برانڈڈ چیز کے اوپر, امپورٹڈ سوسیجز کے اوپر, یا $200 کے اگر میں سیل فون کے اوپر یہاں پر آپ کو ٹیکس لگ رہا ہے, یا 1000 سی سی سے بڑی گاڑی کے اوپر, یا ہائیبریڈ کی 2000 سی سی سے بڑی گاڑی کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے, تو اس میں وہ غریب عوام پہ کہاں, کون وہ جا کر برازیلین سٹیک کھاتے ہیں, وہ باہر
سے سوسیجز منگا کر کھاتے ہیں یا باہر سے وہ چیز منگا کر کھاتے ہیں یا وہ امپورٹڈ بائیسائیکلز لیتے ہیں. عوام کو سمجھانے کے لیے ہم تو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہم نے جن چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے, پہلی تو بات ہے 6,000 ارب ایک سال کا ٹیکس کولیکٹ ہوتا ہے. میں سوال آپ سے کچھ کر رہا ہوں, آپ جواب کچھ دے رہے ہیں. 343 ارب کا ایگزامپشن دے رہے ہیں. دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی منی بجٹ لانے سے جو مہنگائی کا طوفان آ جائے گا, تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے تو ٹیکس ان چیزوں کے اوپر لگائے, اور ہم جو ٹیکس کی ازمپشنز کر رہے ہیں وہ ہم نے جو سبسیڈیز دی, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ نے امیر آدمیوں پر, امیر لوگوں پر ٹیکس لگایا ہے, غریب پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ ڈائپر پاکستان میں نہیں بنتے, عموماً ڈائپر امپورٹ ہوتے ہیں اور ان پر بھی آپ نے ٹیکس لگایا. ایک عام آدمی کی معیشت چند ہزار روپے کی معیشت ہوتی ہے, 200 300 400 روپے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا پورا بجٹ ہل کے رہ جاتا ہے. بہرحال آپ نے یہ بات کہہ دی. بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں میں. افنان اللہ صاحب, سر پارلیمنٹ کے اندر جو بھی رویہ رہا, آپ کی لیڈرشپ وہاں پر موجود نہیں تھی. میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ اس مشکل حالات میں اپوزیشن آئے گی, ایک ڈاکیومنٹ لے کر آئے گی کہ حکومت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے, یہ حل ہے ہمارے پاس, اس کو امپلیمنٹ کریں, پاکستان کے مسائل کا حل ہے. کوئی حل آپ کے پاس بھی نہیں تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حل ہمارے پاس ہے, اور وہ یہی ہے کہ جب تک عمران خان اور پی ٹی آئی سے آپ کی جان نہیں چھٹے گی, آپ کی مہنگائی سے جان نہیں چھٹے گی, آپ کی کرپشن سے جان نہیں چھٹے گی, آپ کی انکمپیٹنس سے جان نہیں چھٹے گی, آپ کی مافیا سے جان نہیں چھٹے گی. یہ حل ہے ہمارے پاس اور ہم اس حل کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اب جہاں تک بات رہے گی کہ جی جو ٹیکسیشن کے اوپر جو کہا گیا کہ جی غریبوں پہ نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, جہانگیر ترین صاحب نے خود بولا کہ 2 ارب روپے کا ٹیکس جو ہم نے غریبوں پہ لگایا ہے اور 70 ارب روپے کا ٹیکس ہم نے امیروں پہ لگایا ہے. ٹوٹل جو ہے اس کے اندر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 360 ارب روپے کی ہو رہی ہے. تو یہ جو باقی بیچ والا ٹیکس ہے یہ کس کے اوپر لگا ہے؟ ایک تو غریب پہ لگ گیا, ایک امیر پہ لگ گیا, یہ بیچ والا ٹیکس کہاں گیا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے پولٹری کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, انہوں نے ڈیری کے بائی پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, انہوں نے پرچون کی دکان کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, انہوں نے کاٹن کی سیڈ جو کاٹن کی فصل تباہ و برباد کر دی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, اس کے اوپر بھی اللہ کے فضل سے ٹیکس لگا کے چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیک کے اوپر, اور کیا مطلب آپ عوام کو, مطلب آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں آپ نے عوام کو کہ وہ سٹیک کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, 350 روپے کا سٹیک کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ نے بڑی دھواں تقریریں کی, آپ کی مرکزی قیادت غائب تھی, دوسرے نمبر کی جو قیادت تھی, چلیں وہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں مرکزی قیادت تھی, انہوں نے جو تقریریں وہاں پر کی, تقریریں تو بڑی زبردست ہوں گی, دلوں کو بھائی ہوں گی, لیکن کوئی حل بھی تو ہوگا نا. آپ تو سینئر لوگ ہیں, آپ نے تو کئی مرتبہ حکومتیں کی ہیں, تو آپ بتائیں یہ نا تجربے کار حکومت, نا تجربے کار لوگ, ان سے نہیں سنبھل رہا. ہمارے پاس حل ہے, یہ ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے, یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے, نہیں جانا IMF کے پاس, یہ امپلیمنٹ کریں ہو جائے گا معاملہ حل. ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے اندر بنیادی فرق انکمپیٹنس اور کمپیٹنس کا ہوتا ہے. جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے IMF سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی لی تھی 2013 میں, اور 2015 میں ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا. یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہم نے ان سے نیگوشیشنز بہتر طریقے سے کی, ہم نے جو ان سے بات کی اس کو آنر کیا. آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کا فائنانس منسٹر اسد عمر تھا, اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے 10 مہینے ملک کا وقت ضائع کیا, اس نے جو ہے ملک کی ایسی تیسی کر دی, پھر آپ نے حفیظ شیخ کو, جس کو آپ کہتے تھے کہ IMF کا ایجنٹ ہے, اس کو لگا دیا کہ کہتے ہیں فائنانس منسٹر اس کا IMF کی ایجنٹی کرتا رہا. اس کی بات جو آپ کو پتہ اسد عمر صاحب تھے نا شروع میں سب سے پہلے جو ان کے فائنانس منسٹر. کس چیز میں ضائع کیا؟ مطلب انہوں نے جو ہے وہ نہ وہ مطلب وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں اکانومی کو چلانا آتا نہیں تھا. انہوں نے جو ہے پہلے کہا کہ ہاں وہ IMF کے پاس نہیں گئے, پہلے انہوں نے اکانومی کو صحیح طرح نہیں کیا کہتے مینیج کیا. اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے, انہیں IMF کے پاس جانا تھا, وہ گئے نہیں تھے. ہاں یہ غلط ہوا. نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم $15 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے گئے تھے ہم, اور ہمیں جب آئے تھے تو ہمیں $13 بلین کے فورن ایکسچینج ریزرو ملے تھے, اور ہم نے ملک کی اکانومی کو خراب نہیں کیا تھا. یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں وہ 2014 میں نہیں تھا, 15 میں نہیں تھا, 16 میں نہیں تھا. بات یہ کہ جب آپ کے ملک کے اندر خود ڈی اسٹیبلٹی کریٹ کی جائے گی, ڈان لیک ہوگا, پاناما ہوگا, دھرنے ہوں گے, تو اس کا ایونچوئل امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا آپ کی اکانومی کے اوپر. یہ ہے سارا معاملہ.
اس کو اس کی یہ لوگ ذمہ دار ہیں. امپائر کی انگلی کبھی کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. آج آپ کی قیادت بھی بلاول صاحب 15 جنوری سے لاہور میں کیمپ لگا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے, مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں گے. یہ موقع جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ معیشت کو کی تباہی نکال دے گا, بیڑا غرق کر دے گا. میں تو سمجھا تھا آج بلاول صاحب کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے تھا, لیکن بلاول صاحب شاید 5 تاریخ کی تیاری کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے, میں ہوں یا خان صاحب ہوں, سینیٹر خان صاحب, کہ ہم اپوزیشن کے پاس وہ نمبر نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈیفیٹ کر سکیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ. اپوزیشن زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ احتجاج کر سکتی ہے, شور شرابہ کر سکتی ہے, اسمبلی کے اندر آواز اٹھا سکتی ہے, اسمبلی کے باہر آواز اٹھا سکتی ہے, جو وہ اٹھا رہی ہے. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ ان کے جو اتحادی ہیں اور جن کے اپنے ممبر ہیں, جیسے عالیہ صاحبہ بھی ہیں, سمجھدار خاتون ہیں, سمجھتی ہیں چیزوں کو, کیا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ان تمام مہنگائی کا جو سونامی ہے یا جو عوام کے ساتھ بربادی ہو رہی ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہیں؟ کیسے ان کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. میں اس پہ سیاست بالکل نہیں کرنا چاہتی, لیکن دس از انڈیفینڈیبل. مسعود صاحب, آپ اپنے ہی اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے جو کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے, آپ صرف اس سے پوچھ لیں کیا وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سک رہا ہے, بجلی کا بل دے سک رہا ہے, کیا وہ سبزیاں بھی خرید سک رہا ہے, کیا وہ ادویات خرید سک رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہاؤ ڈو دیز پیپل ڈیفینڈ دیز تھنگ. مجھے آپ ایک بات بتائیے, یہ جو را مٹیریل پروڈکٹ, ایک سیکنڈ, یہ کہہ رہے ہیں جی اس پہ ٹیکس نہیں لگایا, اس پہ لیڈرشپ ہماری آج اسمبلی میں ہوتی یا نہ ہوتی اس سے فرق نہیں پڑنا تھا. ہمارے ممبران موجود تھے, لیڈرشپ کی ضرورت ہو آ جائے گی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کیوں منہ چھپا کے بیٹھے ہیں. منی بجٹ آپ لے کر آ رہے ہیں اور آپ عوام میں یہی نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو غریبوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا, تو وہاں کھڑے ہوتے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا اس منی بجٹ کو. ہی شوڈ ہیو بین دیئر, لیڈر آف دا ہاؤس. سب سے کم اٹینڈنس اس پارلیمان میں لیڈر آف دا ہاؤس عمران خان صاحب کی رہی ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. مجھے آپ ایک بات بتائیے, را کاٹن کے اوپر, اس کے بیجوں کے اوپر 17% ٹیکس لگا دیا ہے, کسان آلریڈی مر رہا ہے. یہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے عالیہ صاحبہ, میں ان سے پوچھتی ہوں مجھے بتا دیں ڈی اے پی کی ایک بوری کی کیا قیمت ہے, جسٹ ٹیل می. 3 سال پہلے کیا تھی, آج کیا تھی, ان کو معلوم نہیں ہے. شی ڈزنٹ نو بیکاز کسانوں کا درد نہیں ہے. یوریا اچھا, ابھی آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے نا, شرمیلا آپ ہی گفتگو کیجیے گا. لیکن اس کمزور صورتحال پر, اس کمزور معیشت پر, اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو اگر پریشانی ہوتی نا تو وہ ایسی بات نہ کرتے. آج بھی جب ان سے صحافیوں نے بات کی تو وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا یہ تو نوکری کی درخواست لے کر آتے ہیں جب تقریر کرتے ہیں. سنیں وہ کیا رہے, بہت کانفیڈنٹ ہیں وہ. خان صاحب حکومت اس وقت مشکل میں نظر آ رہی ہے. حکومت مشکل میں ہے, ہر 3 مہینے کے بعد اب حکومت مشکل میں ہے, کل مشکل میں ہے. ہو گئی اسمبلیاں توڑ دیں گے. خان صاحب تو اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ نواز شریف آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے. یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی عربیہ تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے کل آ رہا ہے, جب تک وہ سمجھوتا کی تقریر نہیں ہوتی, اس کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. جی شرمیلا, یہ عمران خان صاحب کی صرف مضبوطی نہیں ہے, یہ آپ کی اپوزیشن کی کمزوری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مسعود صاحب, ایک لمحے کے لیے عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ لیں اور یہ احساس کر لیں کہ اب وہ کنٹینر پہ نہیں چڑھے ہوئے, اب وہ حکومت میں ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. بھول جائیں ایک لمحے کے لیے شہباز شریف کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, آصف زرداری صاحب, بھول جائیں اور خدا کے لیے عوام کو کوئی ریلیف دے دیں, کہیں تو کوئی ریلیف دیں. جسٹ فار اے مومنٹ, یہ جو گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی نا ان کی, بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, جسٹ فرگیٹ اباؤٹ دیم, لیٹ دیم بی, بھول جائیں. آپ اپنی حکومت چلائیں, آپ لوگوں کو ریلیف دیں, خدارہ لوگوں کو ریلیف دیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جواب دہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل کیوں بڑھ رہے ہیں. آج آصف زرداری صاحب جواب دہ نہیں ہے کہ گیس کے بل کیوں بڑھ رہے ہیں. آج شہباز شریف جواب دہ نہیں ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے را مٹیریلز پہ آج آپ نے پھر 17% ٹیکس لگا دی, جبکہ پچھلے 4 سالوں کے اندر 500% اضافہ ہوا ہے لائف سیونگ ڈرگس کے اندر. دے آر ناٹ آنسربل. عمران خان از آنسربل. بھول جائیں, ہر بات میں شہباز شریف کا, آصف زرداری کا نام لینے سے وہ بری الذمہ نہیں ہوں گے. نہیں, وہ نام نہیں لے رہے, نام میں لے رہا ہوں. میں نے کیا ہے, میرا سوال ہے
میں سمجھتا ہوں کہ کیوں دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ وہ ہر چیز ایک عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں. کبھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا اسلام آباد چھین کے استعفیٰ لے لوں گا, لات ماروں گا, گورنمنٹ گرا دوں گا. ارے بھائی جب وقت آتا ہے تو آپ موجود نہیں ہوتے ہیں. عالیہ صاحبہ دیکھیے نہیں ایک آپ سیکنڈ کمپلیٹ کر لیں پھر. آج بلاول بھٹو زرداری کے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا عوام پارلیمان میں ہونے سے عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیتے. میرا سوال اور مطالبہ یہ ہے, اس ملک کے وزیر اعظم ہے نا, میرے بھی وزیر اعظم ہے whether I like it or not, لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ خدارا اس ملک کے لوگوں کو اس نہج پہ نہ لائیں کہ وہ بنی گالا میں گھس کے آپ کا گربان پکڑ لیں. لوگوں کی حالت زار آپ کو معلوم ہے مسعود صاحب, لوگ نہیں گزارا کر پا رہے, لوگ رو رہے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا قبر سکون میں, یہ تو قبر بھی میرے لیے 2 گز زمین بھی مشکل ہو جائے گی لینے کے لیے. یہ اس حال پہ ملک کو لے آئے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ہر چیز کا ملبہ پرانی حکومتوں پہ ڈالنے سے آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے. واٹ از یور پرفارمنس؟ پرانی حکومتوں کو تو چھوڑ دینا. میں نے تو یہ باتیں بھی نہیں کی نا, یہ عالیہ صاحبہ نے کی. میں نے تو آپ سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ آج اگر یہ کریں گی, یہ بولیں گی, مجھے پتا ہے ایک عام آدمی یہ بولیں گی تو پھر بلاول صاحب کی میں الفاظ سنتا شاید مرہم بنتے میرے لیے. بہرحال عالیہ صاحبہ اپوزیشن کو جواب نہیں دے پا رہی, لیکن ایک بات بڑی میرے وزیر اعظم کو اگر دکھ ہوتا تو آج وہ پارلیمان میں موجود ہوتے. شرمیلا کہہ رہی ہیں, آرام سے سنیں جی شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دیں, بھول جائیں, اب نواز شریف کو بھول جائیں, شہباز شریف کو بھول جائیں, بلاول کو بھول جائیں, زرداری صاحب کو بھول جائیں, اپنی حکومت پر فوکس کریں اور عوام کو ریلیف دیں. عوام کو ریلیف دیں. آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں. مسعود صاحب بس مجھے اپنا انٹرپٹڈ ذرا ٹائم دیجیے گا. ابھی میرے بھائی نے کہا ہم تو اتنی اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے, ہم تو سب کچھ ریپ اپ کر گئے تھے, تو اسد عمر صاحب نے IMF میں جانے میں دیر کر دی. معیشت جب اتنی اچھی تھی تو ہم نے IMF میں جانے میں کیوں دیر کر دی؟ کیونکہ یہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے. ٹریڈ ڈیفیسٹ $20 ارب کا چھوڑ کے گئے تھے, $7 ارب کے ریزروز چھوڑ کر گئے تھے, ٹریڈ ڈیفیسٹ 3 گنا چھوڑ کر گئے تھے. اب بات کرنی تھی نا شرمیلا, اور میں پہلے کہسان کی ان کو سنا دوں پھر میں شرمیلا کی طرف آتی ہوں. کہہ رہے نا کاٹن کی فصل ہم نے تباہ کر دی, کاٹن کی فصل ہم نے تباہ کر دی. 32% $7 ارب کے تھے, جا کر دیکھ لیں. آپ کا میں کیا کہوں کہ $15 بلین کے تھے. میں آپ کو بھی ڈاکیومنٹ بھیج دیتا ہوں. $15 بلین کے آپ ڈاکیومنٹ آپ ٹی وی پہ دکھائیں, مجھے نہ دیجیے, مجھے بات کرنے دیں, مجھے پتے میں کیا بات کر رہا ہوں. افنان پلیز, جہالت سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسعود دیکھیں اس وقت اپنی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ غلط بات نہ کریں, آپ غلط بات کریں. آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں, میں بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. اپنی باری پہ بات کیجیے گا. نہیں آپ چیک کروائیں, ہر جگہ بیٹھ کے بات کر لینے دیجیے, آپ انٹرپٹڈ بات کیجیے گا. عالیہ صاحبہ کو کر لیں دیں. عالیہ صاحب کمپلیٹ کیجیے. ہاں جی دیکھیں مسعود صاحب, میں صرف اتنی بات کروں گی کہ یہ لوگ جو ہے نا بالکل اسی طرح سے کہ یہ جب اب بجٹ کے اوپر یہ جو منی بجٹ آیا اس پر یہ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, بھاشن دے رہے ہیں, ان کو بالکل اس کے بارے میں بھی نہیں پتا. میں ایک ایک پوائنٹ سے کلیئر کروں گی. کپاس کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کاٹن کی فصل ہم نے تباہ کر دی ہے, 32.8% وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. گنے کا انہوں نے کہا ہے 8.2% اس میں اضافہ ہوا ہے. چاول کی فصل کے اندر 5% اضافہ ہوا ہے. گندم میں 5.1% ہوا ہے. اس دفعہ جو ہم گندم امپورٹ کریں پچھلے سال سے آدھی گندم امپورٹ کریں. شوگر کین انشاءاللہ تعالی ہمیں امپورٹ کرنی ہی نہیں پڑے گی. بات صرف اتنی ہے, کسان کو رولنے والے آپ, کسان کو 120 روپے آپ گنے کے کسان کو دینے والے, آج اس کو 250 روپے مل رہے ہیں. اور گندم کے کسان کو آپ نے کیا اس کی سپورٹ پرائس رکھی تھی 5 سالوں میں 1300 سے آپ آگے جا نہیں چکے. اب ہم 1850 کے اوپر جا رہے ہیں. صرف ایک سیکنڈ دیکھیں مسعود صاحب, دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ جو اکانومی یہ رول کے گئے تھے امپورٹ بیسڈ اکانومی کے, جو چیز ہے باہر سے منگا لو, یہ کہتے ہیں ہم عوام کو فیس کیسے کریں گے. ہماری عوام سمجھتی ہے, ہماری عوام یہ سمجھتی ہے گندم آپ تباہ کر گئے, چینی آپ تباہ کر گئے, جو گنے کی فصلیں تھی, شوگر کین کے ساتھ آپ نے کیا کیا سارے, مطلب ان کی وہ مل والے آج تک جو ہے 25 ارب جو ہے چودھری شوگر مل نے کسان والوں کے دینے, یہ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم نے کسان کو رول دیا. پھر آج شرمیلا بی بی کے اوپر یہ کہہ رہی تھی نا کہ میں فیس کیسے کروں گی, میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرتا. ان کا ضمیر انہیں ملامت. صرف ایک سیکنڈ آپ کنٹینیو کیجئے گا, پھر ایک بریک مجھے لینے دیں, اور بریک کے بعد یہ جو آپ اعداد و شمار بتا رہی ہیں کہ ڈی اے پی کی قیمت کیا ہے اور اس وقت فلاں چیز میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے, سستائی ہوئی ہے, اس سے ہٹ کر ہولسٹک اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی اس وقت کیا فیس کر رہا ہے, اور کیا ملک میں کوئی بھی
معیشت کا جاننے والا ایسا ہے, کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کئی سوال آپ سے کیے تھے. ایک بریک مجھے لینے دیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ملک میں فائنانس بل کے حوالے سے حکومت کا جو ایک استدلال ہے وہ یہ کہ جی مہنگی اور امپورٹڈ چیزیں ہم نے جو باہر سے آتی تھیں, جن کی ضرورت نہیں ہے, جو لگژریز ہیں, ان کو ہم بین کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات میں ضرور کہتا چلوں کہ موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومتوں ہوں, ہمارے ہاں کبھی بھی مینوفیکچرنگ کوڈز اور ان کی کوالٹیز پر کام نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر پیدا ہونے والی غیر معیاری سب اسٹینڈرڈ چیزیں مہنگے داموں خریدتے ہیں, حالانکہ پیسے ہونے کے باوجود باہر سے ملنے والی اچھی کوالٹی کی چیز نہیں خرید پاتے, صرف اس وجہ سے کہ اس معاملے پر کبھی توجہ نہیں دی, پہلے بھی نہیں دی, اس دفعہ بھی نہیں دی گئی. میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور اس طریقے سے کہ تحریک انصاف اب جب نکل کے سامنے آ رہی ہے, جب جیسے اس کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور الیکشن قریب آ رہے ہیں, لگ یہ رہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح کا اس نے رویہ اختیار کر لیا ہے. ثاقب نثار صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے. عالیہ صاحبہ وہ یہ کہتے ہیں, کوئی ثاقب نثار صاحب کو خبر دے کرے کیسے ان کا صادق اور امین کمال ڈھٹائی کے ساتھ قومی وسائل سے اپنی پارٹی کے پرچم کے رنگ میں قومی پروگرام کو رنگ کے سیاست کر رہا ہے. وہ فرماتے تھے یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, آپ کا جو صحت کارڈ ہے اس پر آپ کا جو ہے وہ جھنڈا چھپا ہوا ہے. احسان اقبال صاحب اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس کے سب سے بڑے ناقد تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, قوم کے پیسوں پر پارٹی کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں, آپ اس پر اپنا رد عمل دیں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی میں رد عمل تو دے رہی تھی. مجھ سے یہاں پر کہا گیا کہ جی ہمیں ہمارا ضمیر کیوں نہیں جاگتا, اور بغیر پڑھے یہ جو ابھی جو بجٹ ہے نا, اس پر منی بجٹ پر بات کی گئی, میں اس پر تو آتی ہوں. ضمیر جاگنا چاہیے تھا فہمیدہ سیال کی موت پر, ضمیر جاگنا چاہیے تھا جام جھوکیوں کی موت پر, ضمیر جاگنا چاہیے تھا جب آج وہ کہہ رہے تھے 20 ارب گندم کے ان کے چوہے کھا گئے ہیں, اور ضمیر جاگنا چاہیے تھا جب شوگر کین کی پروڈکشن انہوں نے دیر شروع کی تھی. ضمیر جاگنا چاہیے تھا. ٹھیک, آپ کا جواب آ گیا, آپ نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. مجھے اور حیدرآباد میں سینیٹر افنان اللہ صاحب, ایک سیکنڈ میں نے ان کو رسپونڈ یہ کرنا, سر ایک سیکنڈ سینیٹر افنان اللہ صاحب یہ بتانا ہے کہ فارماسیوٹیکل کو ہم نے صرف ایک سیکنڈ فارماسیوٹیکل کو ہم پروٹیکٹ کریں, اس کو ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ ایکویٹ کر کے ٹیکس ریجیم میں لے کر آ رہے ہیں. اب جو وہ ان کے ریفنڈز 72 گھنٹوں میں انہیں ملیں گے, اور ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ کو عوام جو ہے مزید پذیرائی دیں, اور جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اللہ کرے کہ اس کا جواب بھی ملے. افنان اللہ صاحب اس وقت اگر حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں امپورٹڈ چیزیں نہیں منگانی, ظاہر سی بات ہے زر مبادلہ ہمیں بچانا ہے, تو اس میں ذمہ دار نہ صرف موجودہ حکومت, پچھلی حکومتیں بھی ہیں. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمیں گاڑیاں کس معیار کی بنانی ہیں, ہم نے کبھی نہیں سوچا بچوں کا دودھ کس معیار کا بنانا ہے, ہم نے نہیں سوچا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو مینوفیکچرنگ کوڈز ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو آج کی ذمہ دار صرف تحریک انصاف نہیں ہے, ماضی کی حکومتیں بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے ایسے کام تھے, مثال کے طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے گڈس کی, وہ بتدریج ہوتی ہے, آپ کی انڈسٹری وتھ ٹائم ڈیولپ ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہیں, اور پھر جو ہے جو آپ کا لوکل جو ہے وہ کنزمپشن بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی ہے. لیکن میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے دور میں 50-55 روپے کلو چینی تھی, 30 روپے کلو آٹا تھا, یہ جو گھی 140 روپے کلو کا ملتا تھا, یہ تو انہوں نے تو بجلی جو ہے وہ 11 روپے کی یونٹ تھی, گیس تھی ملک کے اندر, اب تو گیس ہی نہیں ہے, کہتے ہیں آپ پیسے دے بھی دیں تو گیس نہیں ہے. جو بے روزگاری اور تباہ و بربادی پی ٹی آئی لے کے آئی ہے, اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. اور آپ دیکھیں گے کس مطلب کہ دیکھیں ہر چیز کا دنیا میں علاج ہے, جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جاہل آدمی سے آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں مانے گا. اسٹیٹ بینک کا ڈاکیومنٹ یہ کہتا ہے کہ 16.3 بلین ڈالر پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو تھے جون 2018 میں. لیکن یہ ہر وقت آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی والے بیٹھ کے ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 8 بلین ڈالر 7 بلین ڈالر. وہ بھائی آپ ابھی جا کے اسٹیٹ بینک کا جا کہتے ہیں ڈاکیومنٹ کھول کے چیک کر لیں 16.3 بلین ڈالر ہے. لیکن آپ بتائیں نا اس کا کیا علاج ہے. آپ جھوٹ بول کے بھوکے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے. آپ جھوٹ بول کے جو ہے وہ عوام جو آپ نے عوام کا حشر کیا ہے نا, ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے. آپ جو لوگ نوکریاں کی ان کو نوکریاں نہیں مل سکتی واپس.
میں ایک ریزالو کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور میرا سوال بھی آپ سے اسی لیے تھا شرمیلا آپ ایگری کریں گی اس بات سے کہ آج اگر ہمیں باہر کی چیزوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں, ساری سیاسی حکومتیں, فوجی حکومتیں, جس نے اقتدار کیا, ہم نے کبھی اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کیا نہیں, اپنے لوگوں کی زندگیوں کو ہی نہیں سمجھا کہ ان کو ہمیں ایک معیاری زندگی دینی بھی ہے. مسعود صاحب میں نے آپ کو کہا تھا نا, جب میں اپنی بات مکمل کری تو میں نے آپ کو کہا تھا, میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کیا باتیں کرنی ہیں. اب میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کے اوپر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, میں قوم کو بھی بتانا چاہتی ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, یہ کہہ رہی ہے نا جی یہاں زراعت کے اندر یہ بہتری آ گئی, یہ بہتری آ گئی, بہتری آ گئی. کیا ان کو پتا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ آپ کا فوڈ امپورٹ بل has risen by 53.9% in the last 11 months. آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس وقت صرف کھانے پینے کا, اور اس میں کیا ہے, دالیں ہیں, پام آئل ہے, گندم ہے, چینی ہے. Do you know how much that is? عالیہ حمزہ صاحبہ کو تو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پی بی ایس تو پڑھتی نہیں ہے. 8.3 بلین ڈالر. میں یہ ڈیٹا آپ کے لیے لے کر اور میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بتانے دیں. اب یہ بات کر رہی ہیں کہ کاٹن کی پیداوار بڑی اچھی ہوئی ہے. کاٹن کی پیداوار سب سے اچھی اس وقت سندھ کے اندر ہوئی ہے, 1300 kg پر ہیکٹر, اور سب سے کم لوئسٹ سنس 1970 ان پنجاب. اور جہاں تک ضمیر جاگنے کی بات ہے, بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اسرار الحق گندہ پور کے قتل کے اوپر ان کا ضمیر نہیں جاگا, زہرا شاہد کی قتل کے اوپر ان کا ضمیر نہیں جاگا. ان کے قاتلوں کو تو انہوں نے اپنی کابینہ میں بٹھا کے رکھا ہے, اور نام لوں میں لینا نہیں چاہتی, دل دکھتا ہے میرا بھی, ان کا تو دکھتا نہیں ہے. اس لیے میں کہتی ہوں پتہ نہیں کس ضمیر سے باتیں کرتے ہیں. آپ نے قاتلوں کو اس عوام کے یس بقول آپ نہیں ہم نے کوئی اتحاد نہیں کیا تھا. انہوں نے زہرا شاہد کے قاتلوں کو, جن کے اوپر یہ جا کے کہتے تھے کہ یہ قاتل ہے, انہوں نے کابینہ میں بٹھا کے رکھا ہے. علی امین گاندھا پور کے اوپر رو کے انعام اللہ گاندھا پور کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کا قتل کیا ہے. آپ نے بھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا تھا عمران خان صاحب نے. نہیں مجھے جواب دے نا, یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دوسروں کا ضمیر جگانا بڑا اچھا لگتا ہے. ہر چیز کا نوٹس سندھ کے اوپر آ جاتا ہے, سندھ پہ آ جاتا ہے نا نوٹس. کبھی خیبر پختونخوا میں بھی تو نوٹس لے لیں, کبھی پنجاب میں بھی تو نوٹس لے لیں. نوٹس لینا وفاقی کابینہ, وہاں تو نوٹس نہیں آتا. باقی ملک میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں نا. جی عالیہ, نوٹس, ضمیر جاگ رہا ہے, ضمیر سو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات, اس بیچارے ضمیر پہ بڑا دباؤ ہے بھائی. میں تو بڑی جی انٹرسٹنگ, ہاں جی ضمیر پہ بڑا دباؤ ہے. پہلے میں اپنے بھائی کو بتا دوں, وہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا, انہوں نے تو ڈیٹا نکالا نہیں سر, میں نے ڈیٹا نکال لیا. اب میں کیا کر سکتی تھی, میں تو ڈیٹا پر چلتی ہوں. پی ٹی آئی کی فیس بک سے نہ اٹھائیے گا, ٹھیک ہے, ڈپلومیٹ کی رپورٹ نہیں, فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان. میں نے آپ کو مسعود بھائی بھیج دیا ہے. مسعود بھائی میں نے آپ کو بھیجا, آپ دیکھ لیں. ڈیبیٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ دیکھیں مسعود بھائی اپنے واٹس ایپ کے اوپر, اگر یہ سکون سے دونوں مطلب کہ یار یہ لوگ اگر یہ سکون سے سنیں گے تو ڈیبیٹ بڑی مزے کی ہوگی. مجھے بھی مزہ آئے گا ڈیبیٹ کرنے میں. جھوٹ بول نہیں افغان بھائی, میں نے پہلے ہی مان لیا تھا, آپ غلط نہیں کہہ رہے. آپ نے جو مجھے بھیجا ہے یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں. 16 ارب کی بات کر رہے تھے, میں یہ لوگ سارے دن یہ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں 16 ارب ڈالر کی بات سے بالکل انکاری نہیں, مگر یہ نہیں ہے کہ 16 ارب ڈالر تھے تو کوئی بہت بہت چیز سے. بات تو سن لیں مسعود صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات غلط کرتی ہیں. 7 بلین ڈالر کہاں سے آگے, 16 بلین ڈالر تھے. نہیں مسئلہ کیا ہے, بالکل اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں نا. چلیں جی, آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلی جائیں, جا کے دیکھ لیں. نکال کے میں کیوں چلی جب آپ ڈیٹا بھیجے وہ دکھا دیں. $16.3 بلین اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. اچھا بات تو کر دے دینا عالیہ صاحب. اگر اتنا ہوتا نا تو ہمیں لوگوں سے, ہمیں عوام کے لیے لوگوں کے پاس نہ جانا پڑتا. آپ اچھا کیے تو اب آپ خاموشی سے میری سن لینا. آپ نے کر دیا, آپ خاموشی سے. اچھا ٹھیک ہے افغان صاحب, مجھے مل گیا, آپ درست فرما رہے ہیں. 16 ارب ڈالر سے زیادہ ذخائر تھے
اور جب آپ گئے تو پھر ہم پاکستان کو IMF کے پاس جانا تھا. چلیں آ جائیں عالیہ صاحبہ. کیوں گئے IMF میں؟ مجھے ایک سیکنڈ جی اب ان سے پوچھ لینا, یہ میری تو رپورٹس نہیں ہے, موڈی کی رپورٹ ہے. موڈی کہہ رہے پاکستان کی ریٹنگ نیگیٹو ہو گئی, فچ کہہ رہے پاکستان کی ریٹنگ نیگیٹو ہو گئی ان کے دور کے اندر. یہ ان کے ریزروز جو ہے وہ کہہ رہے ہائیسٹ فارن ایکسچینج ریزروز گر گئے ان کے دور کے اندر. جس دن یہ لوگ ختم ہوئے اس دن کی ٹریبیون کی, یہ بزنس ٹریبیون کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہہ رہے فارن کرنسی ریزروز کہاں ہو گئے. IMF کی رپورٹ, یہ میں ساری کی ساری ان کی رپورٹس نکال کر بیٹھی ہوں, اور یہ ساری انٹرنیشنل, کوئی فائنینشیل ایکسپریس کی رپورٹ ہے, کوئی یہاں کے اوپر جو ہے ہماری ابھی دا نیوز کی رپورٹ ہے, PTI لیڈ گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے ملک کو بینک کرپسی سے بچایا ہے. یہ ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کا دیکھیں, پاکستان ٹریڈ ڈیفیسٹ اسکائی راکس ٹو دا ہائیسٹ. اب آپ یہ بات کر رہی تھی, یہ میری بہن جو بات کر رہی تھی کہ جی امپورٹ بل میں فوڈ انفلیشن, فوڈ اتنا بڑھ گیا. انہوں نے ایک چیز تو دیکھ لی کہ فوڈ اتنا بڑھ گیا, انہوں نے دیکھا کہ اس کی پرائس کتنی انکریز ہوئی. اگر یہ دیکھ لیتی نا کہ دنیا سے ہم لے کر آ رہے ہیں کھانے کی چیزیں, گندم کی پرائس دنیا کے اندر کتنی بڑھ گئی اور ہم نے پاکستان میں کتنی بڑھنے دی. شوگر کی پرائس دنیا کے اندر. ماشاءاللہ آپ لوگ جس تیاری سے آتے ہیں نا, آپ لوگ ماشاءاللہ جس تیاری سے آتے ہیں وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہے. میں نے 4 سوال آپ سے کیے اور چاروں سوالوں میں سے میرا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. اپنی بات آپ نے پوری کی, چلیں ماشاءاللہ مبارک. افنان اللہ صاحب, سر آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں نا پورا ہم ویٹ ایکسپورٹ کرتے تھے. انہوں نے ان کے اب حالات یہ ہیں کہ ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. ان کی کارکردگی دکھا تو دی ہے. انہوں نے خود پاکستان کے اندر ویٹ کے کیا کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ریزرو سے وہ سارے اٹھا کے باہر بھیج دیے. اس کے بعد ویٹ کی پرائس اوپر گئی جس سے مجھے ایک بریک لینا ہوگا. افنان اللہ صاحب مجھے ایک بریک لینا ہوگا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک مختصر وقت بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور میرے پاس وقت پھر ختم ہو گیا. میں اجازت چاہوں گا آپ سے. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, سینیٹر افنان اللہ صاحب, شرمیلہ فاروقی صاحبہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور کس کی کارکردگی اچھی تھی, کس کی کارکردگی بری ہے, کس کی کارکردگی اچھی ہوگی, کس کی بری ہوگی, کس نے $16 ارب چھوڑے, کس نے $18 ارب خزانے میں چھوڑے, ان تمام باتوں سے نکل جانا چاہیے. ایک عام آدمی کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے اسے ایک کوالٹی لائف دی جا سکتی ہے, اس طرف ہمیں جانا ہوگا, پوری قوم کو جانا ہوگا. یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.